پریشانی تمہارے دماغ تو چلی گئی ہے، اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا. اس کے بعد کہا کہ عمران خان صاحب فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں؟ فوج ہر ڈیموکریٹک الیکٹڈ پارٹی کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ آج ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اپوائنٹ آپ نے خود کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو تو آپ نے ایکسٹینشن خود دی تھی. تو پھر آج آپ کو تکلیف کس چیز کی ہو گئی ہے؟ جب آپ کے رشتہ دار اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، کیونکہ نہ فوج کا جمہوریت میں اور گورنمنٹ میں کوئی کام ہے، نہ گورنمنٹ کا فوج کے ساتھ ان کے عام دنوں کے معاملات میں کوئی کام ہے پیشہ ورانہ. یہ بھی آپ بتانا بھول گئی. پھر فرمایا کہ سی او ڈی میں جب میری محترمہ شہید سے ملاقات ہوئی تو میں ان کی فیملی ممبر بن گئی پیپلز پارٹی کی. بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. سی او ڈی میں بھی تم لوگوں نے نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی پیڑ پہ چھرا گھوپا، دھوکہ دیا، فریب کیا، الیکشن بائیکاٹ کر کر پتلی گلی سے نکل گئے اور الیکشن لڑنے آ گئے، کیونکہ اقتدار کا جو ہوس ہے وہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی. اور وہ محترمہ شہید جس کی قبرستان میں تم کل بیٹھی تھی بے شرمی کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آئی جب تمہارے باپ نے نواز شریف نے اس کی کیریکٹر اساسینیشن کی، کردار کشی کی، جہازوں سے ان کی اور ان کی والدہ کے لیے باتیں کی؟ تم نے کہا کہ تمہارا بھی کمپیرزن بی بی کے ساتھ ہے. بی بی شہید آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی، نیچرل عورت تھی، دلیر عورت تھی، ڈیموکریسی کے لیے کام کیا تھا. تم نالائق ہر کالج سے نکالی گئی، سفارشی، پٹینشیس، سوائے کنیزوں کی واہ واہ کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے؟ تم نے کہا کہ کراچی میں میرے کمرے میں اٹیک ہوا، تمہیں اس وقت بھی شرم نہیں آئی کہ تم اس وقت بھی کہتی جس بیچارے شوہر نے وہ سخت ٹائم کاٹا اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آئی؟ تم نے وہ بھی کریڈٹ اپنے کھاتے لیا اپنے باپ کی طرح. اس کے بعد آپ آ جائیں اکانومی کے اوپر. کل بڑی بڑی باتیں کی گئی. اکانومی میں بتانا بھول گئی تم کہ پاکستان کی سب سے بہترین ٹیکسٹائل پالیسی عمران خان کے ادوار میں ہوئی. سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ لیبر ملنا مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ سب 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں، سیمنٹ کو آپ دیکھیں، کار مینوفیکچرنگ کو آپ دیکھیں، بائکس کو آپ دیکھیں. نیشنل بینک نے 26 بلین کا فائدہ کیا 9 مہینے میں. ایک سیاسی لون نہیں، ایک سیاسی بھرتی نہیں. عارف عثمانی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے. یہ سب چیزیں بتانا بھول گئی تم. اور آخر میں 2 چیزیں. زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی، کیونکہ پلیئر تو وہی ہیں. انہوں نے کہا میں دودھ میں سے مکھی نکال لیتا ہوں، اور اسی طرح پی ڈی ایم کو مکھی کی طرح اٹھا کے دودھ سے باہر پھینکا اور اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا اور کہا جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا ریونج ہے، اس کا مطلب کوئی استعفے نہیں آنے والے. تم تالیاں بجاؤ برسی کے اوپر جہاں دعا پڑھنی چاہیے، تم ناک رگڑو، تم پھول چڑھاؤ، تم زندہ باد کے نعرے لگاؤ پیپلز پارٹی کے. تمہاری زندگی میں اب یہی چیزیں رہ گئی ہیں. تمہارا جو خواب ہے وزیر اعظم ہاؤس کا اور تمہارے باپ کا جو مفرور ہے، جو بھاگا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، جو اشتہاری ہے، وہ کبھی پورا نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو ڈیموکریسی تو سسٹم کا چلنے کا نام ہے. اور کیوں کرے گی پیپلز پارٹی یہ کام جب سینٹ میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے؟ ان کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر آنے والا ہے. وہ تمہیں پلیٹ میں تمہیں اور تمہارے باپ کی چوریوں کے اوپر تمہارا ساتھ دیں گے. آخر میں مولانا صاحب پہ آ جائے، فضل الرحمان پہ. فضل الرحمان صاحب کو ماموں بناتے بناتے پہلے تو بڑے بنا رہے تھے، اب بچے بھی بنا رہے ہیں. بلاول صاحب خود چل کے گئے شیرپاؤ صاحب کے پاس، بینگل صاحب کے پاس، لیکن اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کے پاس جا کے اس کو انوائٹ کرے. زرداری صاحب نے اوپر سے انوائٹ کیا، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے زرداری صاحب کو کھیلنا آتا ہے. اور اس کے بعد جب نہیں بلایا تو انہوں نے کرایہ بھی مانگا کہ 7 پوسٹنگیں کر دو میرے لوگوں کی، وہ بھی نہیں کی. اور آخر میں
جب وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا اور پی ڈی ایم پٹتی پٹتی پٹ گئی تو آپ نے ایک مولوی اپنی پارٹی سے کھڑا کر کے کہا کہ ہم جنرلوں کی اور فوجیوں کی گردنیں اڑائیں گے اور ہم ان کو الٹا ٹانگیں گے. تمہارے باپ کا ملک ہے, تم جرت تو کر کے دکھاؤ. تم فوجیوں کی اور جنرلوں کی اور فوج کی باتیں کرتے ہو, تم ایک عام آدمی کے ساتھ کر کے دکھاؤ. تمہیں اسی طرح الٹا لٹکائیں گے چوک کے اوپر, تمہیں بتائیں گے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کیا ہوتی ہے. یہ سب باتیں میں آپ کے توسط سے کرنا چاہتا تھا جو کل ایک جھوٹ, فریب, بےایمانی, مکاری, عیاری کے ساتھ اس گردن توڑ بیمار عورت مریم نواز نے کی. تو اس کا یہ جوابی چیزیں ہیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلا سوال تو جو آپ کا ہے کہ جو خاقان عباسی صاحب کا جانا ہے وہ ایک صرف نواز شریف کے لیے, وہ دوسروں کو مشرف کو تو کہتے ہی رہتے ہیں, ایک کیا کہتے ہیں انسانی بنیاد کے اوپر ہے. اور میں اور میری گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ انسانی بنیاد پہ جانے بھی دیا گیا ہے. اور خاقان عباسی نواز شریف کی طرح بھگوڑا اور مفرور اور اشتہاری نہیں بنے گا. اس کی پوری فیملی یہاں ہے اور ابھی تک وہ اپنی بات پہ کھڑا رہا ہے. نمبر ایک, نہیں جانا چاہیے تھا, جانا چاہیے تھا تو انسانی ہمدردی اور انسانی بنیادوں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو ہو چکی ہے, ہینڈ ہو چکا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. لیکن جہاں تک آپ نے بھگوڑا, مفرور, اشتہاری کا, تو میں بڑا اس کے اندر کیٹیگوریکلی کلیئرٹی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باتیں تو وہ ساری مشرف کے لیے کہتی ہے مریم نواز. تو وہ یہ بتاتی کہ یہ بھی بتاتی اور اپنے باپ کا بھی بتاتی تو بڑی اچھی اور آنےسٹ بات ہوتی تھی. کیونکہ خون میں بےایمانی ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, فراڈ ہے, مکاری, عیاری ہے, اسے وہ باز نہیں آ سکتی, خون کے اندر ہے ان کے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں ادھر ادھر کی بات ہم آپ کا بھی توسط سے وقت ضائع کرتے ہیں, بلاتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, ریزگنیشن دیں. ڈرامے بازی کس چیز کی؟ اگر ہم بلائیں گے تو تم آؤ گے تو نومبر تھا, دسمبر, جنوری, فیبری, سال تو بتا دے کون سا ہے, 23 ہے, تو ہمیں قبول ہے. خان سے دیں گے جیسے عمران خان سارا دن گارڈن میں بیٹھ کے یوں پکڑ کے بیٹھا ہوا استعفیٰ, اور کوئی آئے گا چیختا ہوا اور لے کے چلا جائے گا. یہ باولے پن کی حرکتیں چھوڑیں اور گردن کا علاج کرائیں. دماغ پہ چڑھ رہا ہے, اس پرابلم کو ریزالو کریں. اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی یہ انسانی مدد کے تحت یہ کام کریں مریم کے لیے, کیونکہ اب وہ پریشانی کی اس دورائے پہ جا چکی جس سے واپسی آنا بڑا مشکل ہو. جی سردار صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو مولانا محمد خان شیرانی کی قیادت میں کل جو منسوخ صفحہ بندی کی جا رہی ہے مولانا کے حوالے سے, تو کیا آپ لوگ کی کوئی رابطہ چل رہا ہے ان کو پارٹی کے حوالے سے, شمولیت کے حوالے سے؟ نہیں جی, دیکھیں ان کی اپنی پارٹی ہے اور یہ جو بھی رہنما ان کے جنہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان کی کو سلیکٹڈ کہا, مولانا فضل الرحمان کی انہوں نے باقی صفات بیان کیں, تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے گھر کے لوگ ہیں, تو جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سچ کہی ہوں گی. اور ان کا اپنی ذات میں ایک مقام ہے, مولانا شیرانی ہوں, چاہے حافظ حسین احمد ہوں, یا اور جو باقی ان کے جو سینئر لوگ ہیں, وہ اپنی ان کی پارٹی ہے. وہ انہوں نے تو فضل الرحمان کو کہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور جو اصل وہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ ہم ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایک تشخص کو ابھار رہے ہیں. چلے اب آخری بس جی لاسٹ. صاحب ایک عرصے سے پرائم منسٹر بھی آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس میں کس حد تک سنجیدگی ہے, یا پھر آپ کہتے رہیں گے وہ سنتے رہیں گے؟ کچھ لوگوں کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جن کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور کس بنیاد پہ ہو, اور کب کوئی ٹائم لائن ایسی ہے جو طے کی ہو؟ دیکھیں ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے بڑا واضح کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا تو حکومت کا تو فرض ہے نا کہ ہم ڈائیلاگ کا راستہ اوپن رکھیں. اس وقت اپوزیشن بہت کمزور ہے, اس کے باوجود ہم اپوزیشن کو راستہ دینا چاہتے ہیں نکلنے کا, اور اس کے لیے ایجنڈا بھی ہم نے دے دیا ہے, اس کے لیے ہم نے فورم بھی دے دیا ہے, اور جس طرح انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اجلاس جو ہے. RNN نیوز, ہر خبر آپ تک.